نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العلی العظیم۔ درود اس پر کہ جس کا نام تسکین دل و جاں ہے، درود اس پر کہ جس کے خلق کی تفسیر قرآن ہے۔ ناظرین کرام، 12 ربیع الاول کی صبح قریب ہے اور اس دن کی اہمیت امت مسلمہ کے ہر فرد کے اندر بڑی ہی والہانہ، عاشقانہ اور محبانہ ہوا کرتی ہے، اور تا عمر یہ رہتی ہے، رہے گی، اور یہی جو محبت ہے وہ کسی بھی مومن کے ایمان کا ایک خاصہ ہے اور لازمی چیز ہے۔ حضور علیہ السلام سے محبت کا ہونا ایمان کی نشانی اور آپ کی اتباع جو ہے وہ اس ایمان کی پختگی کی علامت ہے۔ لیکن ہم ہر سال ہمارے ہاں اس کو مختلف لوگ، مختلف طبقات اپنے اپنے انداز سے اس کی جو فکری جہت ہے یا عملی نوعیت ہے اس کو اپنے اعتبار سے تطبیق دیتے ہیں۔ میں ایک اہم پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور یہ ربیع الاول کا ایک اہم پیغام بھی کہہ سکتے ہیں آپ، جو پریکٹیکلی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، عملی زندگی سے ہمارے ہاں جو ہے وہ تعلق رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا، اپنے پیغام کو، اپنے میسج کو جب وہ لے کر چلے، تو اس میں دیگر بہت ساری چیزوں میں جو ٹاپ لیول کی جو چیز ہے، پیک لیول کی چیز ہے، وہ آپ علیہ السلام کا اخلاق ہے۔ آپ نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے عرب کے اس جاہل معاشرے کے اندر ایک نئی روح پھونک دی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کے دلوں کو فتح کر دیا۔ یعنی آپ کے میٹھے بول سے، آپ کے رویے سے، آپ کے کردار سے عرب کے لوگ بے حد متاثر ہوئے۔ یعنی ان کے لیے یہ ایک ایسی چیز تھی جو اس سے پہلے ان کے سامنے پیش نہیں آئی تھی، اور ایک ایسا کردار تھا جس کی مثال نہیں ملتی تھی۔ اس سے پہلے کے زمانے میں اس قسم کی مثال یعنی نہیں پائی جاتی تھی۔ حضور علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اسی کردار کو نبھایا، اور دلچسپ بات یہ دیکھیے کہ جب آپ نے نبوت کا آغاز کیا، آپ کو اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا اور تبلیغ کا آغاز کیا، تو آپ نے سب سے پہلے اپنی پریکٹیکلی زندگی پیش کی کہ میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے ہیں، اور تم نے بارہا میری زندگی کا تجربہ کیا، ایکسپیریمنٹ کیا۔ مجھے بتاؤ میری زندگی کے 40 سالوں میں کسی معاملے کے اندر بھی تمہیں کھوٹ ملی، کسی معاملے کے اندر بھی کوئی پیچیدگی ملی، کوئی ایسی چیز ملی جس پر بلیم کیا جا سکے؟ تو سب نے بیک زبان کہا، ہر ایک نے گواہی دی کہ آپ کردار کے حوالے سے بالکل اعلیٰ اور صاف اور شفاف ہیں۔ یہی جو بنیاد ہے آج میرے آپ کے لیے بھی ہے۔ ہم نے اخلاقی اعتبار سے معاشروں کو زوال تک پہنچا دیا ہے، عدم برداشت۔ اور ایک مومن کی جو شان ہے، قطع کلامی، فحش گوئی، بہتان اور اس طرح کی بیہودہ گفتگو، یہ کسی مومن کی شان نہیں ہے۔ ہم یہ تہیہ کریں اس ربیع الاول کے حوالے سے کہ ہم حضور علیہ السلام کے اخلاق کو عام کریں گے۔ سب سے پہلے تو بنیاد کی اینٹ میں خود بنوں گا، اور مجھ سے یہ کام سٹارٹ ہوگا۔ یعنی میرا ہر سننے والا اور ہر وہ شخص جس کی سماعتوں تک یہ پیغام پہنچے، وہ یہ تہیہ کرے حضور علیہ السلام کی زندگی کا عملی نمونہ بن کر دکھاؤں گا۔ یہاں میں حضور علیہ السلام کی مثال اس لیے نہیں دیتا کہ وہ ہم بارہا سنتے ہیں اور ہمارے لیے عملی نمونہ وہ ہے۔ یہاں حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ نقل کرتا ہوں کہ اس دور کے اندر بھی، اس دور سے مراد یہ ہے کہ یہ جو زمانہ ہے جس میں فتنے بہت زیادہ ہیں، ہمارے قرب کی ایک مثال ہے کہ حضور علیہ السلام کی زندگی پر اگر کوئی بندہ بھی پریکٹیکلی عمل کرے اور کر کے دکھائے، وہ کردار، وہ عملی نمونہ پیش کرے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ جو انقلاب مختلف جہتوں سے ہم لانا چاہتے ہیں اور وہ نہیں آ رہا، اور اس میں بہت ساری ہماری کوتاہیاں ہیں۔ ایک بڑی کوتاہی تو یہ ہے کہ خود سیرت کو پریکٹیکلی اپنانے میں ہماری کوتاہی ہے۔ ہم بہت ساری چیزیں منانے کے حوالے سے اپنے ٹائم اور وقت اور پیسہ برباد کر دیتے ہیں، اپنانے کے اعتبار سے ہمارے ہاں بڑی کوتاہی ہے۔ تو شاہ جی نے اس اخلاقی کردار کی جس کی میں بات کر رہا ہوں، ایک چھوٹی سی مثال پیش کی، اور اس کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت شاہ جی ایک دن، یہ 1939 کی بات ہے، مجلس احرار کے دفتر کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا رہے تھے، اور اوپر سے جو صفائی والا بھنگی ہے وہ گند وغیرہ اٹھا کر اور کمرے کی صفائی اور واش روم وغیرہ کی صفائی کر کے نیچے آ رہا تھا۔ حضرت شاہ جی سیڑھیاں اوپر چڑھنے لگے، وہ نیچے اتر رہا تھا، تو وہ سمٹنا شروع ہوا ایک سائڈ کے اوپر کہ کہیں شاہ جی سے میں ٹچ نہ ہو جاؤں۔
تو حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کا ایک روب تھا، ایک مرتبہ تھا، اور ایک معروف بلند پایا خطیب، اور بہت ہی اللہ نے صفات سے نوازا تھا، اور بہت بڑی ہستی تھی، ان کے چہرے کا روب بھی تھا، جلال بھی تھا. تو وہ ایک سائڈ پہ سمٹ کے ہو کے کھڑا ہو گیا. حضرت شاہ جی اوپر چڑھنے لگے. جب وہ قریب آیا تو شاہ جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پوچھتے ہیں تم سائڈ پہ کیوں کھڑے ہو؟ کہنے لگا جی میں تو ایک بھنگی ہوں، صفائی کرتا ہوں، اور میں آپ کے کپڑوں کو، آپ کے دامن کو غلاظت سے بچانا چاہتا تھا. مجھے گمان گزرا جس طرح باقی لوگ میرے وجود سے ڈر کر، ہٹ کر، غلاظت سے بچ کر چلتے ہیں، تو آپ کو بھی بچاتا ہوا میں خود چلوں. تو حضرت شاہ جی نے اس کو پکڑا اور بڑے ادب احترام سے اس کو اوپر لے آئے، اور اس کو وہ جو غلاظت وغیرہ گند تھا وہ ایک سائڈ پہ پھینکوایا، اور پھر اس کے ہاتھ دھلوائے. ہاتھ دھلوانے کے بعد اس کو اپنے ساتھ کھانے پہ بٹھایا. اب شاہ جی کے ساتھ وہ کھانے پہ بیٹھا. شاہ جی نے سالن اور روٹی کا لقمہ بنایا اور اس کے منہ میں ڈالا، اور پھر اس سے اسی محبت سے کہا کہ اب تم لقمہ توڑو اور سالن کے ساتھ لگاؤ اور میرے منہ میں ڈالو. اب جب یہ معاملہ اس کے سامنے پیش آیا، ادھر اس نے لقمہ توڑا اور منہ میں ڈالا، ادھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی اور ایمان اس کے دل میں ڈال دیا. اس کردار سے وہ اتنا متاثر ہوا. حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہنے لگا کہ اگر یہ اسلام ہے تو شاہ جی میں اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو لے کے آتا ہوں، اپنے خاندان کو لے کر آتا ہوں. اگر یہ وہ اسلام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے تو میں آج کے بعد آپ کا ساتھی ہوں اور اسی اسلام کو اپناتا ہوں. یہ 1939 کی بات ہے. حضور علیہ السلام سے کافی وقت دور ہم سفر کر چکے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سچے عاشق، ایک سچے محب، جس کی پوری زندگی ختم نبوت کے کاز کے لیے گزری، دن رات حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی صدائیں لگانے والا عطا اللہ شاہ بخاری، اس کی پریکٹیکل جو زندگی تھی، پریکٹیکل لائف تھی، اس میں بھی وہ سچا محمدی تھا. اور اس کا انقلاب یوں آیا کیونکہ انہوں نے محمدی کے نعرے یا عاشق رسول کے نعرے کم لگائے تھے. اپنی ذات کو حضور علیہ السلام کی ایک کردار سے، اخلاق سے منور فرمایا، مزین کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ ایک چھوٹے سے عمل سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو ذریعہ ہدایت بنا کر اس کے دل میں بھی ایمان ڈال دیا. ہم ربیع الاول کے اس میسج کو خود بھی اپنی ذات کے حوالے سے بھی طے کریں کہ بنیاد کی پہلی اینٹ میں نے بننا ہے. میں آج سے تہیہ کرتا ہوں میری زبان سے کوئی دوسرا شخص کبھی ایذا نہیں پائے گا، کسی کو میری زبان سے تکلیف نہیں ہوگی، گالم گلوچ والا لہجہ نہیں ہوگا، بےہودگی والا لہجہ نہیں ہوگا. یہ ایک عمومی چیزیں ہیں جن کو ہم کچھ سمجھتے نہیں ہیں. ہمارے ہاں وہ وقت آ چکا ہے جس کے بارے میں قیامت کی نشانیوں میں سے کہ گالیاں عام ہو جائیں گی، کثرت ہو جائے گی. تو ہم اپنی زبانوں کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو حضور علیہ السلام کے سانچے میں ڈالیں، اور اس ربیع الاول میں یہ آغاز کریں، یہ طے کر کے کہ آئندہ کی پوری زندگی ہم اپنا اخلاق اسی انداز سے مثالی بنائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.